यूएई کے جو سیاسی فیصلے ہیں وہاں تک جو پاکستانی کمیونٹی وہاں رہتی ہے ان کو ایک کنٹرول میں رکھا جائے، اور شاید ہمیں یہ کرنا پڑے کیونکہ وہاں پر جو حالات بن رہے ہیں ان کے مطابق وہاں مقیم پاکستانیوں کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ آپ یو اے ای میں رہ کر پاکستان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بھارت اور یو اے ای میں جو ٹریڈ والیوم ہے وہ $60 بلین ہے، $60 ارب، جبکہ پاکستان اور یو اے ای کا $8.1 ارب ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے وہاں 15 لاکھ پاکستانی جو کام کر رہے ہیں، بھارت کے وہاں 30 لاکھ شہری ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ہم ان زمینی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اب اس میں سعودیز نے ہمیں کہا تھا کہ ہم جناب آپ کو پیسے دیں گے، $6.25 ارب دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے آپ یہ کچھ کریں گے۔ تو وہ بدزبانی تو کی ہم نے ان کے تیالے میں بیٹھ کے ان کے بارے میں ہمارے مبینہ طور پہ رپورٹڈلی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ ایسے کومنٹس کہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چلتے جہاز سے دھکا دے دیا تھا امریکہ میں۔ وہ تو ہم نے کی، لیکن اس کے علاوہ بھی جب انہوں نے یہ جو امیجیٹلی 180 کا ٹرن آیا وہ اس یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں بھیجتا، تو اب تو آپ کا اپنا بندہ ہے، اب بھیجو بندے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں تو پھر نہیں، کڈو پیسے۔ اب اس وقت یو اے ای جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اور ہمارے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ لوگ اپوزیشن کی بات نہیں ہو رہی، امپورٹنٹ لوگ وہ جو کہ حکومت میں ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں اور جو ہمارے 25 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ایک بارگیننگ چپ ہے، بارگیننگ انسٹرومنٹ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو بارگیننگ انسٹرومنٹ تھا کہ جی ہم یہاں پہ جو ہے وہ لوگ ہیں ہمارے جو آپ کے لیے حفاظت کا کام سر انجام دیتے ہیں، وہ ختم ہو گئے۔ تو ون وے بارگیننگ، تو وہ جو بارگیننگ چپ جو ہوتی ہے وہ اگر ون وے ہو جائے تو پھر تو وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس وقت اس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈیزاسٹرس کیا ہے جی، کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب یو اے ای نے بھارتی قیادت کو وہاں پہ بلا کے اور ان کے گلے میں مختلف میڈلز ڈالے تھے اور مندروں کے افتتاح کروائے تھے۔ تو ان کی پالیسی کے اندر جو شفٹ تھا وہ ویسے وہ تو سمجھتے ہوں گے، ہم اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو میں نے کہا اب جب مجھے تو کم از کم ذاتی طور پہ جب سمجھ آئی پرسوں ترسوں، تو میں نے کہا کہ یہ سمجھ جو ہے وہ آپ تک منتقل کر دی جائے کہ ہم سعودیہ کی ان ترجیحات میں نہیں رہے جن ترجیحات میں ہم پہلے تھے، اور بدستور قدم بقدم ون بائی ون سعودیہ کے اندر جو پاکستانیز ہیں ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑ سکتا ہے، اور انہیں اس دکھ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کی جگہ کسی انڈین ہندو کو لا کے بٹھا دیا جائے گا، اور مطلب مزید دکھ تو یہ ہوگا نا ان کو، تو وہ انہیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا اگلے 5 سے مطلب مشکل سے 5 سال اور میکسیمم 10 سال میں۔ اب سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ویسے ہی تعلقات ہوں گے جس طرح کے پاکستان کے تیونس کے ساتھ تعلقات ہیں، جس طرح کے موریتانیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، جس طرح کے سوڈان کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے تعلقات پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اب وہ دن نہیں رہے کہ جب ہم یو اے ای کی جو ایئر لائن ہے ایمریٹس اس کو کھڑا کرتے تھے، یا ان کا انحصار صرف ہماری لیبر پر ہوا کرتا تھا، بلکہ اب وہاں دنیا کے دیگر ملکوں سے بھی سستی اور ٹرینڈ لیبر آ چکی ہے، جس میں فلپین شامل ہے، اس میں کمبوڈیا شامل ہے، اس میں لاؤس شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے معاشی مفادات پر انڈیا پہلے ہی وار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اسی لیے تو وہ گلف ممالک پر خاص توجہ دے رہا ہے، وہاں اپنے ریلیشنز کو بہتر کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہم پر بھی منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بہتر انداز میں صفاتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ عرب ممالک کی اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے اور ہماری اپنی ہے، ان کا اپنا مزاج ہے اور ہمارا اپنا مزاج ہے۔ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بھارت کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یو اے ای والے ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔
ہماری مرضی کے دوست بنائیں اور ہماری مرضی کے دشمن بنائیں؟ نہیں.